مضمون نویسی، عنوان میرا پسندیدہ رہنما مہاتما گاندھی۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ دنیا میں ایسے کچھ انسان پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے ذات، زبان، فرقہ، مذہب سے بلند ہو کر انسانوں کی خدمت کی ہے۔ ہر ملک میں ایسے کچھ افراد پیدا ہوئے ہیں جو انسان میں انسان سے انسانیت کا رشتہ استوار کرنے کے لیے اپنی زندگی تک نچھاور کر دی۔ ایسی ہی عظیم شخصیتوں میں موہن داس کرم چند گاندھی جی کا بھی شمار ہوتا ہے، جن کی ساری زندگی انسان کے بنیادی حقوق کی حصولیابی کے لیے صرف ہوئی، اور یہی وجہ ہے کہ وہ کروڑوں بھارتیوں کے دلوں کی دھڑکن بن گئے، اور ہم سب انہیں ادب و احترام سے اور عقیدت و محبت کے جذبات سے مغلوب ہو کر باپو کہتے ہیں، اور وہی میرے پسندیدہ رہنما ہے۔ باپو 2 اکتوبر 1869 کو پیدا ہوئے۔ بچپن ہی سے بڑے حلیم اور شاکر اور ذہین تھے۔ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ولایت بھی گئے، بیرسٹر ہوئے، جنوبی افریقہ میں نسلی تعصب کے خلاف سینہ سپرد ہو گئے۔ اس کے بعد وہ وکالت سے منہ موڑ کر انسانوں کی خدمت کو اپنا شعار بنا لیا۔ جب گاندھی جی ساؤتھ افریقہ سے بھارت لوٹے، اس وقت پورا ہندوستان انگریزوں کے پنجے میں جکڑ چکا تھا۔ ہندوستانیوں کی معاشی، سماجی، اقتصادی اور سیاسی حالت بدتر تھی۔ غلامی کے طوق میں قوم جکڑی ہوئی تھی۔ صرف یہی نہیں بلکہ لڑو اور حکومت کرو کے انگریزوں کے کامیاب اصول کی وجہ سے ہندوستانی اپنے مشترکہ حریف انگریزوں سے نبرد آمہ ہونے کی بجائے آپس میں دست و گریباں تھے۔ باپو نے ایک بکھری اور منتشر قوم کی شیرازہ بندی کی، نہتی اور مفلک الحلال قوم کی ایسی قیادت کی کہ ایوان برطانیہ میں زلزلہ آ گیا۔ وہ انگریز سامراج جس کی حکومت میں سورج غروب نہ ہوتا تھا، مگر انہیں گاندھی جی کے آگے ہتھیار ڈالنا پڑے۔ ہندوستان کے ماتھے سے غلامی کا کلنک 1947 میں دھلا۔ وہ اگست کی حسین صبح تھی۔ وہ گاندھی جی ہی سرانگیز شخصیت ہی تھی جس کے گرد ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب یکجا ہو گئے۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ عدم تشدد کو کامیاب ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا تھا، اور وہ دوسرا کارنامہ بھارت کو سیکولر شناخت کے ساتھ دنیا میں سر بلند کرنا ہے۔ میں گاندھی جی کو اس کے لیے بھی بہت پسند کرتی ہوں کہ وہ ایک سچے محب وطن تھے، غریبوں کے دکھ سکھ کو محسوس کرنے والے رہنما تھے۔ اپنی سیاسی قوت و حیثیت کا انہوں نے ذرہ برابر بھی ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا۔ کسانوں، دلتوں اور اقلیتوں کے بنیادی سیاسی، سماجی اور مذہبی حقوق کے نہ صرف علمبردار تھے
ان کے رہنما خطوط پر ہی آنے والی حکومتیں کاربند رہنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن عدم تشدد کا داعی بالآخر خود تشدد کا شکار ہو گیا۔ 30 نومبر 1950 کو ایک جنونی کی گولی کا شکار ہو کر ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ شکریہ۔